الرحمن الرحيم قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم صدق الله العظيم. گزشتہ درس میں ابلیس کی نافرمانی، اس کی سجدے سے انکار کا تذکرہ تھا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دست قدرت سے پیدا فرمایا، تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ تم ان کے سامنے سجدہ کرو، تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے. ابلیس اگرچہ فرشتہ نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ رہتا تھا. اس نے صاف صاف انکار کر دیا. اور جب اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے وجہ یہ بتائی کہ میں اس سے بہتر ہوں. مجھے آگ سے بنایا، آگ اعلیٰ ہے، اس کو مٹی سے بنایا اور مٹی حقیر ہے، کمتر ہے، تو میں اعلیٰ ہو کر ادنا کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے اس کے گھمنڈ کو، اس کے غرور کو خاک میں ملایا، جنت سے اس کو نکال دیا اور ارشاد فرمایا کہ تو مردود ہے اور قیامت کے دن تک تیرے اوپر لعنت برستی رہے. اس کے بعد شیطان نے کیا کیا؟ جب شیطان نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے جنت سے بھی نکال دیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور، اب تو میرے اوپر ہر وقت لعنت ہی برستی رہے گی. اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی. اے اللہ، اگر جنت سے نکال ہی رہا ہے اور قیامت کے دن تک میرے اوپر تو نے لعنت ہی کر دی ہے، تو ایک کام کر، مہلت تو دے دے. اور مہلت بھی بڑی لمبی مانگی. کہتے کہ اللہ، جب تو ان سب کو مارے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا، جب پھر دوبارہ زندہ کرے گا تب تک کے لیے مہلت چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مہلت تو ہے لیکن جتنی تو مانگ رہا ہے اس سے تھوڑی سی کم. یعنی کہ تو یہ چاہتا ہے کہ جب سارے کے سارے مر جائیں تو تب بھی نہ مرے، جب پھر دوبارہ ان کو اٹھاؤں اس وقت تک کی مہلت. اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی تو نہیں ہے لیکن جب سارے کے سارے مریں گے تب تو بھی ساتھ مرے گا، اس وقت تک کے لیے مہلت. جب اسے مہلت مل گئی، اب اس نے اپنے اندر کا جو گن تھا اس کو ظاہر کیا. اندر جو حسد کی آگ جل رہی تھی اس کا اظہار کیا. کہنے لگا اے میرے رب، اب میں کیا کروں گا؟ اولاد آدم کو برگلاؤں گا
ان کو گمراہ کروں گا، ہر طریقے سے میں پورا زور لگاؤں گا، اس لیے کہ میں آدم کے سبب جنت سے جا رہا ہوں، تو اس کی اولاد کو بھی میں جنت سے ضرور دور کروں گا۔ یہاں تک اس نے اللہ کے نام کی قسمیں کھائی۔ کہتے ہیں بس جو نیک لوگ ہوں گے، مخلص ہوں گے، وہ تو بچ جائیں گے، باقی میں نے پورا زور لگانا ہے اور دنیا کی چیزوں کو ایسا مزین، ایسا پیارا بنا کر پیش کروں گا، اولاد آدم اس پر فریفتہ ہو جائے گی، جنت اور جنت کی دائمی نعمتوں کی طرف ان کا خیال ہی نہیں جائے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، مہلت ہے، لیکن میری بات بھی سن لے کہ میں نے ایک ہی راستہ بنایا ہے، وہ ہے صراط مستقیم، باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ تیرے راستے ہوں گے، میرا راستہ ایک ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے پاس کوئی غلبہ نہیں ہے، کوئی ڈنڈا نہیں ہے کہ تو زبردستی ان پر مسلط ہو جائے، ان کو نماز سے روک دے، روزے سے منع کر دے، زکوٰۃ سے منع کر دے، حج سے منع کر دے، زبردستی تو کر نہیں سکتا، باقی تو اپنا کام کر۔ اور میرا وعدہ یہ ہے کہ جو لوگ گمراہ ہوں گے، جو تیرے ساتھی ہوں گے، تیرے ساتھ ان کو بھی میں جہنم کے اندر بھیج دوں۔ جہنم میں نے کس کے لیے بنائی؟ فرمایا کہ وہ شیطان اور جو شیطان کے چیلے ہیں، اس کے پیروکار ہیں، ان کے لیے۔ اب میں نے بتلا دیا کہ جنت چاہیے تو صراط مستقیم پر چلو، اور اگر جنت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر تم جانو اور تمہارا شیطان جانے۔ تو یہ شیطان کی اس وقت کی باتیں، کیسے اس نے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو مہلت عطا فرمائی، اسی کا تذکرہ ہے۔ قال، شیطان کہنے لگا، ربی، اے میرے رب، فانظرنی، بس مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن دوبارہ یہ اٹھائے جائیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا، فإنک من المنظرین، بس بے شک تو مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے ہے، یعنی کہ تجھے مہلت دے دی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک متعین وقت کے دن تک، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ قال، اب شیطان نے کہا، ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لأزینن لہم فی الارض، تو میں ان کے لیے، یعنی کہ اولاد آدم کے لیے، میں زمین میں مزین کر دوں گا، دنیا کی چیزیں ان کو مزین کر کے دکھاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان تمام کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں، جو نیک لوگ۔ قال، اللہ نے فرمایا، هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، کہ یہ راستہ ہے میرا بالکل سیدھا، صراط مستقیم۔ ان عبادی، بے شک جو میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ، الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ جو تیری اتباع کریں گمراہ لوگوں میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کے وعدے کی جگہ ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہے مختص کیا ہوا۔ شیطان جو کہ ایک بہت لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا رہا اور فرشتوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا تھا، اس لیے اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی تھی۔ ایک بزرگ کو شیطان ملا تو اس اللہ کے ولی نے پوچھا کہ اے ابلیس، جب اللہ اتنا غضب دکھا رہا تھا، اتنا غصے میں تھا، اللہ تجھے جنت سے نکال رہا تھا، تیرے اوپر لعنت کر رہا تھا، تب بھی تو کہتے اللہ مجھے دے دے، مجھے مہلت دے دے، تیری جرت کیسے ہو گئی؟ جب ماں باپ غصے میں ہوں تب تو اولاد بھی ڈرتی ہے، ڈرتی کہ نہیں ڈرتی؟
استاد جب غصے میں ہو، بچہ بہت مجبور بھی بیٹھا ہو لیکن ڈر کے چھٹی نہیں مانگتا. استاد غصے میں ہے، ایسا نہ ہو کہ غصہ میرے اوپر ہی نکال دے. بچے ڈرتے نہیں ڈرتے. بعض بچوں پہ جو کا پیشاب نکل جاتا ہے، اتنے مجبور بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ڈر کی چھٹی نہیں مانگ سکتے. استاد جلال میں ہے، غصے میں. تو اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ اے ابلیس، مجھے تیری یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب اللہ اتنا غصے میں تھا، اتنا غصے میں تو نے جو براہ راست سجدے سے انکار کر دیا تھا اور یہ کہا کہ میں بہتر ہوں، میں بڑی چیز ہوں، میں اعلیٰ ہوں. اللہ فرماتے تیرے اوپر لعنت ہے، تو پھر کہتے اللہ مہلت دے دے، وہ تیری جرت کیسے ہو گئی؟ تو شیطان نے جواب یہ دیا کہ میں اللہ کو پہچانتا ہوں، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، میں بہت قریب رہا ہوں. وہ ایسا کریم رب ہے، ایسا رحیم رب ہے، وہ غصے میں بھی دیتا ہے، وہ غصے میں بھی دیتا ہے. مجھے پتا تھا کہ جتنا بھی غصے میں ہے لیکن جب مانگوں گا تو مجھے محروم نہیں کرے گا. میں نے مانگ لیا اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب میں نے جہنم میں جانا ہی ہے تو پھر میں کچھ مہلت تو کم سے کم لے لوں، دل کھول کے اپنے ارمان تو پورے کروں. مہلت تو اس لیے مانگی، لیکن جب اللہ نے مہلت دے دی، اب اس نے کہا کہ مجھے اپنے مزے نہیں چاہیے. یعنی لگا لأغوینہم اجمعین، اب میں آدم کی نسل کے ساتھ نمٹوں. میں نے انتقام ان سے لینا ہے، میں نے بدلہ ان سے لینا ہے، اس لیے کہ ان سب کے والد محترم آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں جنت سے محروم ہوا. اب اس کی اولاد پھر جنت میں جائے، کیوں جائے؟ تو شیطان ہے نا، اس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی تھی اور قسم کھا کے اس نے وہ قسم نبھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کی تصدیق کی. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنی بات سچ کر دکھائی. جو اس نے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، لگا اپنے کام کرتے. بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ جب تک انسان کے اندر سانس چلتا رہتا ہے، جب تک آخری سانس اس کے اندر ہوگا تب تک زور لگاؤں گا. بس جب سانس سے ختم ہو گئے اور وہ میرے چنگل سے بچ گیا، آزاد ہو گیا، تو بس وہ تو پھر میری بس کی بات نہیں ہے. لیکن آخری سانس تک زور لگاؤں گا کہ اس سے ایمان کی دولت چھین لو، اس کو گمراہ کر کے بھیجو اللہ تعالیٰ کے پاس. اچھا، شیطان کو کیا ضرورت ہے؟ شیطان ایسی حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ بھی ہے کہ اس کو غصہ ہے بہت زیادہ کہ جو میں نے عبادت کی تھی وہ ساری کی ساری میری ختم ہو گئی. جنت میں رہتا تھا، فرشتہ نہ ہونے کے باوجود فرشتوں کے اندر رہتا تھا، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل فرشتوں کے نام ہے. اس کا نام تھا عزازیل، بڑا مقام تھا اس کا. اس کا وہ مقام بھی ختم ہو گیا. بندہ گالیاں اس کو دیتا ہے کہ شیطان لانتی ہے، شیطان لانتی ہے، ابلیس لانتی ہے، جب اللہ نے اس پہ لعنت ہی کر دی ہے. اب ایک تو یہ مسئلہ ہے، دوسرا یہ کہ شیطان کے اندر جو اکڑ تھی وہ اکڑ آج تک موجود ہے، اس کی اکڑ ختم نہیں ہوئی. شیطان کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان کی چاہت یہ ہے کہ میں جب جہنم میں جاؤں تو اکیلا نہ جاؤں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ جاؤں، بہت بڑی عوام میرے پیچھے چل رہی ہو اور پتہ چلے کہ شیطان آ رہا ہے. یعنی کہ اس کو وہاں بھی پروٹوکول چاہیے. بہرحال یہ انسان کی بد نصیبی ہے جس کو اللہ نے واضح طور پر حکم دیا تھا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ انما يدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی جماعت بنا رہا ہے، اپنا لشکر جمع کر رہا ہے تاکہ دوزخ میں اس کے ساتھ ہو جائے.
شیطان تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں صاف لفظوں میں بتلا دیا کہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے باپ کا دشمن ہے، لیکن ہم اس کو دوست بنا کر پھر رہے ہیں۔ ایسے آئے نہیں ہے، ہر بات ہم شیطان کی مانتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ دنیا کے اندر ایسے ممالک بھی ہیں جن سے براہ راست پوچھو کہ بھائی تم کس کی پرستش کرتے ہو، وہ کہتے ہیں شیطان کی۔ یعنی انسان ہو کر وہ خود کہتے ہیں کہ ہم شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں یہ باتیں عجیب سی محسوس ہوتی ہیں کہ ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، لیکن ہے تو وہ بھی انسان، وہ بھی تو آدم کی اولاد میں سے ہے۔ بے شک کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے تو آدم کی اولاد میں سے۔ آدم کی اولاد جب وہ زبان سے اس چیز کا خود اظہار کرے کہ ہم شیطان کی پوجا کرتے ہیں تو باقی بچے گا کیا؟ تو شیطان نے اتنی تو محنت کی ہے نا، شیطان نے اتنا تو زور لگایا ہے، اور شیطان کے ساتھ اس کی اپنی ذریت ہے، اس کے چیلے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں، اور ہر روز وہ اس سے پوچھتا ہے، کارگزاری سنتا ہے کہ صبح سے شام تک تم نے کیا کیا۔ وہ شیطان کے شتونگڑے، وہ چیلے، وہ اس کو بتاتے ہیں کہ آج ہم گئے تھے ایسے ایسے میاں بیوی کی لڑائی کرا دی، وہ کہتے شاباش۔ آج ہم گئے تھے فلاں بندے کو ہم نے ورغلایا، اس نے خودکشی کر لی، کہتے شاباش۔ فلاں بندے کو ورغلایا، اس نے ناحق قتل کر دیا، وہ کہتے شاباش۔ فلاں بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، ہم نے اس کو ورغلایا، کیا کرے گا پڑھ کے، وہیں سے واپس چلا گیا، کہتے شاباش۔ یعنی کہ وہ اپنا کام اس طریقے سے منظم انداز میں کر رہا ہے، لیکن ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم اس کو پھر بھی اپنا دوست بنا کر پھر رہے ہیں، اگرچہ مانتے نہیں۔ ایک تو چلو وہ طبقہ مانتا ہے نا جی ہم شیطان کی پوجا کرتے ہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ ایک ہمارے جیسے ہیں جو ہم کہتے ہیں توبہ توبہ، شیطان یہ تو بہت خبیث ہے، یہ تو لعنتی ہے تو لعنتی، لیکن جو وہ حکم دیتا ہے کرتے وہی ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے جی کیا نماز میں چھوڑو، پھر پڑھ لینا، چلو ٹھیک ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ ابھی تلاوت کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان کہتا ہے حج فرض ہے، کوئی بات نہیں، اگلے سال کر لینا۔ حج کے پیسے کو استعمال کر کسی کام میں لگا دے، فلاں کام کر دے، یہ کر دے۔ وہ چاہتا ہے کہ بھئی سال کے اندر اندر ہو سکتے مر جائے، اس کے اوپر یہ فرض ہو اور ادا نہ کر سکا ہو، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر بھیجے۔ ہر بندے کو ورغلاتا ہے، ہر بندے کو، لیکن ہم اس کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جس راستے پر چلاتا ہے اس راستے پر ہم چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز سے ہمیں سمجھایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان جو میرے بندے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، ان عبادی میرے بندے، جو میرے بندے ہیں ان پر تو جبر نہیں کر سکتا، تیرے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہے کہ زبردستی تو کہہ چل گھر میں بیٹھ کوئی نماز نہیں پڑھنی، ڈنڈا تو ہے نہیں۔ اس کے باوجود بھی انسان کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا بدبخت ہے، اتنا سازشی ہے، یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، جہاں اس کا دور چلا، جہاں اس کا بس چلا۔ اب دیکھیے مہلت مانگ رہا ہے، اس کی چلاکی دیکھو، کہتے انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ جب دوبارہ ان کو اٹھائے گا تب تک کی مہلت چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا تو چاہتے ہیں کہ موت کے جھٹکے سے ہی بچ جائے، اسے پتہ تھا نا کہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اور جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گیا نا، پہلا سور، تو ہر ایک چیز پر فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک اللہ کے ذات باقی رہے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے قبروں سے نکل جائیں گے، ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، سورہ یاسین کے اندر ہے۔ اب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر یہ سارے کے سارے نکلیں گے، پھر دوبارہ سارے کے سارے زندہ ہوں گے، اور پہلے سور اور دوسرے کے اندر 40 سال کا فاصلہ ہے، 40 سال۔ شیطان نے کہا کہ وہ 40 سال بھی مجھے چاہیے، کیسا کم وقت ہے، اتنی لمبی مہلت، لاکھوں سال
لاکھوں سال تو پہلے بندگی کر چکا تھا. پھر آدم پیدا ہوئے 1,24,000 پیغمبروں کو اس نے دیکھا ہے. ہر پیغمبر کی امت ہے، ان کے صحابہ کو، اور ہر دور کے جو بھی نبی تھے ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اس نے کتنی سازشیں کی. جب مشرکین مکہ کے پاس آیا اور ایک بزرگ بن کے، بوڑھا بن کے آ گیا کہ تم ایسا کرو، اس کو نکالو نہیں، ہجرت نہ کرنے دو، یہ بہت میٹھی زبان والے، جہاں بھی جائے گا نا لوگوں کو اپنا بنا لے گا، اس کو یہیں مارو، سارے مل کر قتل کر دو، نام و نشان مٹا دو. یعنی کہ اس نے ہر پیغمبر کے خلاف سازش کی. اتنا لمبا عرصہ اس کو ملا ہے، آج تک موجود ہے. معلوم نہیں قیامت کب آئے گی، قیامت تک تو اس کے پاس مہلت ہے. اتنی لمبی عمر، اور پھر بھی کہتے ہیں 40 سال اور چاہیے. یہ جانتا تھا کہ موت کی سختی بہت خطرناک ہے. یہ چاہتا تھا کہ بس میں اس لمحے سے بھی بچ جاؤں. جب جہنم میں جانا ہے تو کم سے کم موت سے تو بچوں. اللہ فرماتے کہ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے. موت سے تو نہیں بچ سکتا. پہلے سور تک کیا فرمایا؟ الی یوم الوقت المعلوم، ایک متعین وقت تک مہلت ہے، اور متعین وقت اس کو بتلایا نہیں ہے، وہ اللہ کے علم میں. تب تک مہلت ہے، جو کرنا ہے تو کر لے. جب اسرافیل پہلا سور پھونکے گا تب تو بھی مر جائے. یہاں تک کہ سارے کے سارے فرشتے بھی مر جائیں گے، جنات بھی مر جائیں گے، انسان سب کچھ مر جائے گا، ہر چیز کو فنا ہو جائے گا. تو 40 سال کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر ہی زندہ ہو جائے گا، سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے. بہرحال اس نے کتنی لمبی مہلت مانگی. ایک تو اس کی یہ چالاکی ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے کی حالت میں تب بھی مانگ لیا، اور جب مہلت مانگی تو بڑی ٹکا کے مانگی کہ جب سارے کے سارے پھر دوبارہ زندہ ہو بس تب تک دے دو مہلت. یہ چاہتا تھا سارے کے سارے مر جائیں میں پھر بھی رہوں. اللہ نے جب مہلت دے دی پھر اس نے یہ نہیں کہا کہ میں عیش کروں گا، مزے کروں گا. اس نے کہا اب میری ذمہ داری شروع ہو گئی ہے، اولاد آدم کو بہکانا، ورغلانا، ان کو گمراہ کرنا، اب یہ میری ذمہ داری ہے. اپنے کام میں لگا ہوا. پوری دنیا کے اندر دیکھو، پوری دنیا کے اندر، ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر مجموعی طور پر مسلمان کتنے ہیں اور کافر کتنے ہیں؟ یعنی کہ 4 حصوں میں سے ایک حصہ مسلمان ہے، 3 حصے کافر. بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 5 حصوں میں سے ایک مسلمان اور 4 سارے کے سارے کافر. یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، یعنی کہ سارے کے سارے ملا کر وہ زیادہ ہیں. تو شیطان کی محنت میں رنگ لے آئی نا. مجموعی طور پر شیطان کے پیروکار زیادہ نکلے، جبکہ اس کے پاس کوئی کتاب نہیں، اس کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے. ہمیں نظر بھی نہیں آتا. اللہ کے نبی نظر بھی آتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، لوگوں کے گھر بھی جایا کرتے تھے، اللہ کا کلام بھی سناتے تھے. نبیوں کی اتنی محنت کے باوجود جو نظر نہیں آ رہا، ڈنڈا بھی نہیں ہے اس کے پاس، کتاب بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی محنت ہے. جو مسلمان ہیں ان میں سے پھر نمازی کتنے اور بے نمازی کتنے؟ یعنی کہ ایک تو یہ ورغلاتا ہے کہ میں ان سب کو گمراہ کروں، سارے کافر بن جائے. جو مسلمان بچ گئے ہیں تو یہ کہتے ہیں ان میں سے اکثر بے نمازی ہوں، نمازی کم ہونے چاہیے. اسی طریقے سے روزے دار کتنے ہوتے ہیں؟ 100% زکوٰۃ کتنے مسلمان دے رہے ہیں؟ 100% حج کتنے کر رہے ہیں؟ جہاد کتنے کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ہر میدان کے اندر اس نے پورا زور لگایا اور اپنی محنت اس نے دکھائی ہے. تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شیطان کے ان چکروں سے بچنے کا اہتمام کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو مجھے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن جس نے شیطان کی پیروی کی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان تمام کے لیے جہنم کا وعدہ. یہ سارے کے سارے جہنم کے اندر اکٹھے ہوں، جس کے 7 دروازے ہیں. لَهَا 7 أَبْوَابٍ. جس طریقے سے جنت ہے نا، اس کے مختلف دروازے ہیں. جنت کے تو 8 دروازے ہیں، کوئی روزہ داروں کے لیے، تو کوئی نمازیوں کے لیے، کوئی صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے.
اسی طریقے سے جہنم کے 7 دروازے ہیں، کوئی مشرکین کے لیے، تو کوئی منافقین کے لیے، تو کوئی بدکاروں کے لیے، کوئی چوروں کے لیے۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ان میں سے ہر ایک کا، ہر دروازے کے لیے ایک حصہ مختص ہے کہ یہ فلانوں کے لیے، اور یہ فلانوں کے لیے، یہ فلانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی نہیں مانتا، شیطان کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے ساتھ جہنم کے اندر رخصت کر دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ کتنی آسان سی مثال ہے، آسان ترین بات یہ ہے، اگر کوئی ہمارے باپ کو، دادا کو، نانا کو، پردادا کو، مرے ہوئے پردادا کو کوئی گالی دے دیتا ہے، ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، اور ہم ہمیشہ یہ بات یاد رکھتے ہیں کہ اس نے میرے مرے ہوئے دادا کو بھی گالی دی تھی، اس نے میرے باپ کی توہین کی تھی۔ یعنی کہ دادا کے، باپ کے دشمن کے ساتھ ہم کیا رویہ رکھتے ہیں، لیکن شیطان نے ہمارے باپ آدم کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے ساتھ ہمارا دونوں معیار ہے، اس کے لیے ہمارے اندر کوئی نفرت کا جذبہ نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، ہم اس کہتے ہیں آؤ اکٹھے کھاتے پیتے عیش کریں۔ آج کا تو شیطان بہت خوش ہے، اس لیے کہ اب شیطانی آلات اتنے عام ہو چکے ہیں، اور شیطان کے نمائندے، خصوصاً یہودی میڈیا، سوشل میڈیا، یہ اس کا بہت بہترین ہتھیار ہے۔ جب سے شیطان کے یہ چیلے مسلط ہوئے ہیں نا، شیطان بہت خوش ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو بولتا تھا تھوڑے جھوٹ، یا تو چل رہا ہے جھوٹ، یا تو کبھی کبھی ان کے منہ سے کبھی سچ نکل جائے، ورنہ جھوٹ ہی چلتا رہتا۔ اور اس نے ہمارے ہاتھ کے اندر اپنا ایک تحفہ دے دیا، موبائل۔ نہ مسلمانوں کو نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ تلاوت کا پتہ ہے، بس وہ کہتے ہیں جی بس فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، یوٹیوب اور فیس بک ہو، اسی کے اوپر ہمارا سارا کا سارا فوکس ہے، اور ہمارا قیمتی ترین وقت اس کے اوپر ضائع ہو رہا ہے۔ صحت بھی برباد، پیسہ بھی برباد، وقت بھی برباد۔ تو شیطان خوش ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان کا کام بہت زوروں پر جا رہا ہے، اور وہ بڑا خوش ہے اس وقت۔ اور پھر سوشل میڈیا پر جو تحفے آئے ہوئے ہیں، کوئی دنیا سکھانے آیا ہوا ہے، تو کوئی دین سکھانے آیا بیٹھا ہے، تو کوئی بڑا ڈاکٹر، کوئی فلاسفر، بڑے افلاطون بنے ہوئے ہیں، جن کو گھر کے اندر مار پڑتی ہے، بیچاروں کو گھر کے اندر ان کو دال نہیں ملتی، اور لوگوں کے سامنے بہت بڑے سکالر بنے ہوئے ہیں، اپنی ویڈیو خود بناتے ہیں، کوئی بنانے والا نہیں ہوتا، خود بناتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں جی اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور فلاں کریں اور فلاں کریں۔ اپنی لیاقت اتنی سی ہے، لیکن وہ اس وقت لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شیطان کا ایک چال ہے، شیطان کی چال ہے، اور یہ اس کا جال ہے۔ شیطان کے جال کے اندر ہم سارے کے سارے پھنسے ہوئے۔ تو شیطان تو بڑا مطمئن بیٹھا ہوا ہے، اس نے بڑی محنت کی، سرمایہ کاری کی، سارا کام کرا کے اس نے کہا کہ بس اب میں ریسٹ کروں گا، اور میرے چیلے، یہ میرے نمائندے، یہ سارے کے سارے کام کرتے رہیں گے، اور میں صرف اور صرف ان کی نگرانی کرتا ہوں۔ بہرحال یہ ہم سب کے سب جانتے تو ہیں یا نہیں جانتے، لیکن اس بات کو دل میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ شیطان کے ان آلات سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے دور رکھنے کا اہتمام کریں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تحفے ملے ہوئے ہیں، نماز، قرآن، اللہ کا ذکر، درود شریف، استغفار، اس پر اپنا وقت بھی لگائیں، یہ انشاءاللہ قیمتی بنے گا، ضائع نہیں ہوگا، اور اس سے ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بنے گی، اور جب تک ہم دنیا کے اندر جئیں گے انشاءاللہ پرسکون زندگی جئیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔